عابد بھائی صاحب ذرا آپ بتائیں 9 مئی کی سزاؤں کو آپ کیسے دیتے ہیں جب جج فیصل آباد میں اپنے فیصلے پہ یہ لکھتا ہو کہ جب بہت زیادہ لوگ ہوں تو ہر کسی کا کردار واضح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر ایسا ہے کہ سب کو سزا دی جا سکتی ہے. سر ایسے میں ان فیصلوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ نیازی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, انہوں نے اضافے کو چھوڑ دیا, انہیں کیا کوئی کمی ہو سکی؟ آپ ذرا کریڈیبلٹی بتائیے گا تھوڑی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 9 مئی کے جو واقعات ہیں شخص اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن ان لیڈران کو جس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں اگر شہادتیں دیکھیے بار ثبوت جو ہوتا ہے پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے ان عدالتوں میں, خاص طور ٹیررزم کوڈ کی اس میں, تو کیا یہ بار ثبوت اس نے کیا, انہوں نے ثابت کیا کہ ان لوگوں نے جرم کیا تھا. اب آپ نے اس پہ شک ہوتی ہے سیکشن 34 لگا کے جی یہ کامن کانسپریسی تھی, ان لوگوں نے مل کے یہ سب کیا, لیکن آپ کا شہادت کیا ہے؟ آپ کے پاس شہادت ہے اپیرنٹلی 2 پولیس والوں کی جو سرکاری سلطانی گواہ ہیں, تو سلطانی گواہ کی انڈیپینڈنٹ کوآپریشن کہاں ہے یہ دیکھنا پڑے گا. ججمنٹ میں نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جن لوگوں نے شاید دیکھی ہو وہ اس پہ زیادہ کامنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر شہادت صرف یہی ہے, چاہے آپ 100 لے آئیں 50 لے آئیں, لیکن اس کا وزن نمبر سے نہیں ہوتا, اس کا وزن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اس شخص نے ود دی انٹینشن یہ جرم کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح سے یہ عمر ایوب صاحب کو, یہ شبلی فراز صاحب کو فیصل آباد میں, ہو سکتا ہے یہ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں انہوں نے یہ سازش کی, کہاں انہوں نے ان کی پلاننگ کی, اور اس کے بعد انہوں نے انسٹرکشنز دی ان لوگوں کو کہ اس طرح کے حملے کر دو مختلف جگہوں پہ. تو مجھے نہیں سمجھ, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جج ہے. لیکن ملٹری کورٹس کے فیصلے دیکھیے, حفیظ اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ان کا بیٹا بہت میرا جگری مطلب بہت چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اس کو بھی ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے. آپ پوچھیں انہوں نے کیا, ہم نے کیسز چلائے وہاں سپریم کورٹ میں, یہ بھی موجود ہوتے تھے. آپ پوچھیے ان سے کیا ہم نے جب وہاں کہا کہ کیا شہادتیں ان لوگوں کے خلاف ہوئی جس کو آپ انہوں نے سزا دی, یا اس کے فیصلے کی کوئی نقل ہمیں دے دی جائے؟ ہمیں تو نہیں ملی, شاید ان کو مل گئی ہو تو یہ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اس کو جب ان کو سزائیں ہو گئیں اس طرح سے ملٹری کورٹس میں, اور سپریم کورٹ نے اپنا ہی فیصلہ ریورس کر کے کہا کہ اب یہ عدالتیں, ملٹری کورٹس کی عدالتیں سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہیں, تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان عدالتوں سے سزائیں ہوں گی, کیونکہ دیکھیے الیکشن چوری کیا گیا, ریزرو سیٹس ان کو دے دی گئیں, اور اب ان کو اس سے بھی فارغ کیا جا رہا ہے. دیکھیے بند گلی میں آپ ایک پارٹی کو, جو مقبول پارٹی کو آپ پہنچائیں گے, تو دیکھیے آپ, اور آپ کو پتہ ہے فیمس سینگ جو ہے کہ جو اب تاریخ سے نہیں سیکھتے وہ ہسٹری ان کو کنڈیم کر دیتی ہے کہ وہ اس میں they were really. اچھا بھائی صاحب مجھے تھوڑی سی اور طرح, اب مجھے تھوڑی روشنی ڈالیں. میرڈ ان میرڈ, کینگروز کوڈ, یہ سب چیزیں ٹرم ہم دوبارہ سے سن رہے تھے بڑے عرصے بعد. یہ ہماری عدلیہ کا جنازہ ہے یا ہمارے جو جج ہیں ان کے فیصلے اس میرٹ پر ہیں؟ کیا کریں؟ فواد چودھری صاحب کو اس بنیاد پر, سر سوال سن لیں سر. رئیس امروہی کی فیمس ایک نظم تھی, اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. جی سر, سر میں یہ کہہ رہا ہوں 26 اکتوبر کو عدلیہ کا جنازہ دھوم سے نکل چکا ہے. نہیں سر, میں ذرا آگے بھی آ رہا ہوں سر. 26ویں ترمیم کے بعد یہ ختم ہو گئی ہے. اچھا عابد صاحب میں سوال ایک نوٹ کر لوں, سپیریئر کورٹس کنٹرول ہو گئے تو لوور یہ ڈسٹرکٹ کورٹس وغیرہ وہ کہاں, ان ججوں کے بیچاروں کی کیا پروٹیکشن ہوگی؟ جی عابد صاحب میں ججز کو پھر بھی کانسٹیٹیوشنل جی عابد صاحب میں انہی ججز سے متعلق پروٹیکشن. پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک کیس میں فواد چودھری صاحب کو اس بنیاد پہ بری کیا گیا کہ وہ اس وقت موقع پہ موجود نہیں تھے فیصل آباد میں, بلکہ ایک فلم کے پریمیئر میں تھے, اور زرتاج گل اور دیگر نے بھی ایسے ثبوت دیے. اب ایک شخص پر 44 شہروں کے اندر ایف آئی آرز ہیں اور مقدمات ہیں, تو ایسے میں کہنا درست ہوگا کہ کہیں نہ کہیں سسٹم کے خفیہ ہاتھ بھی انوالو ہیں ان فیصلوں کے ساتھ؟ تو نہیں دیکھیں فیصلہ تو یہ خفیہ ہاتھ کیا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ یہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں, یہ عدالتوں سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں. یہ ایگزیکٹو اپنے پورا زور استعمال کر رہی ہے کہ ان کو جو فیصلے کر لیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں, دیکھیے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کو سزا ہو گئی, ایک بیمار خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کو سزا ہو گئی, اب عمر ایوب صاحب کو بھی سزا ہو گئی. کیا وہ موجود تھے فیصل آباد میں؟ اگر فواد چودھری کو اس بنا پہ چھوڑ دیا کہ وہ پریمیئر میں تھے, تو ان کے اوپر بھی الزام, اگر یہ فیصل آباد میں تو نہیں ہوں گے عمر ایوب صاحب, تو اس میں الزام یہی ہوگا کہ انہوں نے کوئی سازش کی جس کے نتیجے میں یہ ہوا. تو سازش تو وہ بھی کر سکتے, چاہے وہ پریمیئر میں بیٹھے ہوتے, کہیں بھی بیٹھے ہوتے, سازش تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا شہید بھٹو کا کیس جو تھا, اس کو ابھی سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط فیصلہ ہوا, اس میں جو مائنورٹی ججمنٹ تھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ سلطانی گواہوں کے بیسس پہ ایک شخص کو موت کی سزا دے رہے ہیں, اور آپ سلطانی گواہ کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ کوآپریشن چاہیے, یعنی انڈیپینڈنٹ آپ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے.